جی عزیز طلبہ، ہفتہ 6 کا ہمارا دوسرا عنوان ہے مجاز مرسل، سابقہ واقفیت سے رابطہ۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم علم بیان کی روح سے کون سی تعریفیں علم بیان میں پڑھ چکے ہیں؟ کون کون سی تعریفیں کچھ یاد ہے کہ اس سے پہلے کیا کچھ ہم نے کیا ہوا ہے؟ کتنی تعریفیں ہم نے یاد کی ہوئی ہیں؟ جی، ہم نے تشبیہ کی تعریف پڑھی، اس کی مثالیں کی، استعارہ پڑھا، اس کی مثالیں پڑھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پچھلے ہفتے ہم نے کنایا کیا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہیں۔ دوسرا سوال میرا آپ سے ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی غزل میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے غزل پڑھی اس میں آپ نے اجڑے دیار اور 2 گز زمین کی تراکیب پڑھی ہیں۔ یہ دونوں علم بیان کے لحاظ سے کیا ہے؟ جی، میں نے بتایا بھی اجڑے دیار کس چیز کے لیے، کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ یہ استعارہ ہے، اجڑے دیار استعارہ دنیا کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور 2 گز زمین یہ ہمارے پاس کنایا ہے۔ تدریسی مقاصد: اس عنوان کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ مجاز مرسل کی تعریف بتا سکیں اور مثالوں کی مدد سے مجاز مرسل کی مختلف صورتوں یا اقسام میں فرق کر سکیں۔ مجاز مرسل تعریف: اگر کسی لفظ کو حقیقی یا لغوی معنی کی بجائے غیر حقیقی یا مرادی معنوں میں استعمال کیا جائے اور حقیقی و مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو مگر کوئی تعلق ضرور ہو، اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مجاز مرسل میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جو لغت میں اس کے معنی دیے ہوئے ہوتے ہیں ان معنی میں استعمال نہیں ہوتے، بلکہ یہ غیر اصلی غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں تعلق تو ہوتا ہے لیکن وہ تعلق ہم اس کو تشبیہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک لفظ کو دوسرے سے تشبیہ دی گئی ہے یا ایک چیز کو دوسرے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مجاز مرسل کی کئی صورتیں ہیں یا یوں کہیں کہ کئی اقسام ہیں۔ یہاں پہ عزیز طلبہ آپ کو 6 اقسام دی ہوئی ہیں، حالانکہ اس کی مزید بھی اور بھی اقسام ہیں، تقریباً 11 کے قریب ہیں، لیکن یہاں ابتدائی طور پر کہہ لیں کہ آپ کو صرف یہ 6 اقسام کرنی ہے، ٹھیک ہے، جس میں پہلی قسم ہے جز کہہ کر کل مراد لینا، یعنی جز بول کر کل مراد لینا، ٹھیک ہے۔ اس نے کانوں میں انگلیاں دے لیں، یہاں انگلیاں مجاز مرسل ہے کیونکہ کانوں میں پورے یا انگلی کا کچھ حصہ دیا جاتا ہے، پوری انگلی نہیں دی جاتی، یعنی یہاں آپ چھوٹے سے پارٹ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ پوری چیز مراد لیتے ہیں۔ پھر کل کہہ کر جز مراد لینا، ٹھیک ہے، میں پاکستان میں رہتا ہوں، یہاں پاکستان مجاز مرسل ہے کیونکہ اب دیکھیں کل ہم سے کسی نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں، ہم نے کہا پاکستان میں، ٹھیک ہے، حالانکہ پورے پاکستان میں ہم نہیں رہتے، ہم پاکستان کے کسی ایک شہر کے کسی ایک علاقے میں کسی ایک اسٹریٹ میں کسی ایک چھوٹی سی جگہ پہ ایک گھر میں رہتے ہیں، لیکن ہم کل کہہ کر اس سے ہماری مراد وہ چھوٹا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہوتا ہے۔ پھر تیسری صورت اس کی ہے کہ ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، ظرف برتن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مظروف اس میں رکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، مثال اس نے بوتل پی، اب بوتل نہیں پی جاتی بلکہ اس میں موجود مشروب پیا جاتا ہے، چاہے وہ شربت ہے یا چاہے پانی ہے یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، بوتل کے اندر، لیکن ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں، برتن کا نام لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے مراد اس کے اندر رکھی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ پھر چوتھی صورت ہمارے پاس ہے مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، ٹھیک ہے، یہاں پہ الٹ ہو گیا ہے، پہلے ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، اب اس کا الٹ ہے مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، مثال چائے چولہے پہ دھری ہے، اب چائے، ٹھیک ہے، پانی ہم چولہے کے اوپر نہیں ڈالتے، نہ ہی اس میں اسی طرح چائے پتی ڈالتے ہیں، بلکہ ہم
برتن میں ٹھیک ہے، کیتلی میں یا چینک میں یا کوئی بھی برتن ہوتا ہے اس میں پانی ڈالتے ہیں، اس میں چائے پتی ڈالتے ہیں، پھر اس کو چولہے پہ رکھتے ہیں. لیکن ہم آسانی سے ٹھیک ہے بات کو آسان کرنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ چائے چولہے پہ رکھ دو یا چائے چولہے پہ چڑھا دو. حالانکہ پتیلی یا دیگچی دھری جاتی ہے ٹھیک ہے جس میں چائے بنتی ہے. نمبر 5، پانچویں صورت ہمارے پاس ہے کہ سبب کہہ کر مسبب یعنی نتیجہ مراد لینا. ٹھیک ہے، مثال آج بادل خوب برسا. اب بادل نہیں برستا بلکہ بارش برستی ہے. بادل سبب ہے بارش برسنے کا، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں کہ بادل خوب برسا. بادل سبب ہے ٹھیک ہے، جبکہ نتیجہ اس کا کیا ہے؟ بارش ہے. مسبب کا مطلب نتیجہ ہے. تو یہاں پہ ہمیں جو لکھا ہوا ہے کہ بادل نہیں برستا بلکہ بارش برستی ہے، بادل سبب ہے اور بارش مسبب ہے. اگلے چھٹے اس میں مثال میں جو چھٹی صورت ہے اس کی وہ ہے مسبب یعنی نتیجہ کہہ کر سبب مراد لینا. ٹھیک ہے، تو افسوس اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا. ہاتھ مسبب ہے اور اقتدار یا حکمرانی سبب ہے. ہاتھ سے نکل گیا یعنی اب حکومت یا اقتدار اس کے ہاتھ میں نہیں رہا. ٹھیک ہے جی عزیز طلبہ، یہاں پہ مزید کچھ مثالیں ہیں کہ اس سے اور زیادہ آپ کو یہ واضح ہو جائیں گی ساری اس کی صورتیں. پہلا ہے کہ جز کہہ کر کل مراد لینا. ٹھیک ہے، یہاں پہ سب سے آسان مثال لکھی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے. کیا ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے صرف کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ؟ ٹھیک ہے، یا ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہاں پہ بسم اللہ کہہ دیا ہم نے لیکن اس سے مراد پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. یعنی ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک جز کہہ دیا بسم اللہ، لیکن اس سے ہمارا اشارہ کس کی طرف ہے؟ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف ہے. اسی طرح دوسری مثال اس کی زندگی 4 دن کی ہے. زندگی ضروری نہیں 4 دن کی ہو، زندگی 60 سال کی بھی ہو سکتی ہے، 50 کی بھی ہو سکتی ہے، 20 سال کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم 4 دن کی کہہ دیتے ہیں. اس سے اشارہ ہمارا پوری زندگی کی طرف ہوتا ہے، چاہے وہ زندگی کتنے ہی سالوں پر محیط کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، دوسری صورت جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھی کہ کل کہہ کر جز مراد لینا. ٹھیک ہے، جز ایک چھوٹا حصے کو کہتے ہیں. میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. کیا ہم جب یہ جملہ کہتے ہیں تو اس سے ہماری یہ مراد ہوتی ہے کہ ہم نے آج پورا قرآن پاک پڑھ لیا، جو کہ ناممکن ہے ایک دن میں پورا قرآن پاک پڑھنا، بلکہ قرآن پاک ہم کل قرآن پاک کہہ دیتے ہیں لیکن اس سے ہمارا اشارہ قرآن کے کچھ تھوڑے سے حصے کی طرف ہوتا ہے کہ ہم نے ایک سپارہ پڑھ لیا یا ہم نے ایک رکوع پڑھ لیا، ہمارا اشارہ اس طرف ہوتا ہے. لیکن ہم آسان الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں یا میں نے قرآن پاک پڑھا. ٹھیک ہے، تیسری قسم یا تیسری صورت کیا ہے کہ ظرف بول کر مظروف مراد لینا. پچھلی سلائیڈ میں بھی میں نے آپ سے کہا کہ ظرف برتن کو کہتے ہیں، مظروف اس میں رکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اس کی مثال کیا ہے کہ اسے اتنی پیاس لگی تھی کہ وہ 4 گلاس پی گیا. ٹھیک ہے، 4 گلاس پی گیا. کیا گلاس پیا جاتا ہے یا اس کے اندر رکھا ہوا شربت یا اس کے اندر رکھا ہوا پانی پیا جاتا ہے؟ تو یہاں پہ مراد تو پانی ہے لیکن اس کو 4 گلاس کہہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، پھر اگلی صورت مظروف بول کر ظرف مراد لینا. ٹھیک ہے، اب پانی، ذرا پانی تو پکڑانا، پانی. ٹھیک ہے نا، سالن تو پکڑانا، سالن دے دو. تو سالن کیا ایسے ہی ہاتھ میں رکھ کے دے دیتے ہیں یا برتن میں رکھ کے دیتے ہیں؟ یا پانی پکڑاتے ہیں تو پانی کا جگ یا گلاس پکڑاتے ہیں، پانی ایسے ہی ہتھیلی پہ رکھ کے نہیں پکڑاتے. ٹھیک ہے، تو مظروف بول کر اس سے ظرف مراد لیا جاتا ہے کہ پانی کا برتن دے دو.
अच्छा, फिर है सबब बोल कर मुसब्बब मुराद लेना। भूख ने मुझे निढाल कर दिया है। क्या भूख इंसान को निढाल करती है या भूख से होने वाली कमज़ोरी इंसान को निढाल कर देती है? ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि भूख ने मुझे निढाल कर दिया। भूख अगर लगती है तो भूख से कमज़ोरी आती है, ठीक है, और वो कमज़ोरी इंसान को बेदम कर देती है, निढाल कर देती है, ठीक है। तो यहाँ भूख से इशारा कमज़ोरी की तरफ है। मुसब्बब बोलकर सबब मुराद लेना। चूल्हे में आग जल रही है, आग, ठीक है, हमने मुसब्बब कहा, लेकिन आग जलने का सबब क्या होता है? ठीक है, आग जलने का सबब ये है कि या तो गैस है या लकड़ियाँ, लेकिन हम लकड़ियों की तरफ जाएंगे, ठीक है, कि लकड़ियाँ जलती हैं, लकड़ियों को रखा जाता है, उसको आग लगाई जाती है तो आग जलती है। तो यहाँ पे मुसब्बब हम बोल देते हैं, लेकिन उसका सबब क्या है? लकड़ियाँ। इन मिसालों से उम्मीद है अज़ीज़ तलबा कि आपको मजाज़ मुरसल वाज़ेह हो गया होगा, ठीक है जी। इयादा, मजाज़ मुरसल से क्या मुराद है? मजाज़ मुरसल की तारीफ़ आपने बतानी है कि मजाज़ मुरसल में उससे क्या मुराद है, उसकी तारीफ़ क्या है। उसकी तारीफ़ ये है कि मजाज़ मुरसल में अल्फाज अपने लुग़वी मानों में यानी अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि गैर हकीकी और गैर असली मानों में इस्तेमाल होते हैं, और इनमें कोई इसके हकीकी और गैर हकीकी अल्फाज के हकीकी और गैर हकीकी मानों में कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर होता है, लेकिन वो ताल्लुक़ तशबीह का नहीं होता। अच्छा, मजाज़ मुरसल की कितनी सूरतें हैं? मैंने कहा कि मजाज़ मुरसल की वैसे तो सूरतें ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी किताब में आपको कितनी सूरतें दी हुई हैं? सूरतों से मुराद यहाँ पे अक़साम हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे कितनी 6 अक़साम दी हुई हैं, ठीक है, मजाज़ मुरसल की। और घर का काम आपका क्या है? घर का काम ये है कि दरसी किताब सफ़ा नंबर 143 और 144, ठीक है, 143 और 144 से मजाज़ मुरसल की आपने तारीफ़ें और मिसालें याद करनी हैं। यहाँ पे भी दी हुई हैं, और आपकी उर्दू कवायद व इंशा बराए जमात नहम दहम के सफ़ा नंबर 49 और 50 पर भी इसकी तारीफ़ और मिसालें मौजूद हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अज़ीज़ तलबा, ये हमारा इस हफ़्ते का दूसरा उन्वान था। अब हम चलते हैं तीसरे उन्वान की तरफ।